السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ آواز تھوڑی جی کٹ کرو۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذر الله إلى امرئ خر عجله حتى بلغه 60 سنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، بیٹا چپ کر کے بیٹھنا ہے، میری طرف دیکھنا ہے۔ آپ ہیرے ہیں، آپ بلی والے ہیں، یہ بلی گھر چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ یا الٹا کر کے پہن لیں، ایسا بدل الٹا کر دو یا بڑی خوش قسمتی ہو، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو تو پھر بندے کا رخ اپنے مالک کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعاموں میں سے یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کے گھر
بننا بنانا، ان میں آنا جانا۔ حدیث شریف میں ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے، کأجر الحاج المحرم، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، کلما غدا او راحا، صبح ہو یا شام ہو، جب کبھی بھی کوئی مسلمان اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف قدم اٹھا کر جاتا ہے، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندے کی جنت میں مہمانی کا سامان تیار کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، المساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اور مسجدوں کے اندر داخل ہونے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان اور ملاقاتی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میزبان ہوتا ہے، آنے والے نمازی اس کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو میزبان کے لیے یہ بڑی شان کی بات ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کی قدر کرے۔ الصحیحہ میں روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان موجود ہے، تشریف فرما تھے اور فرما رہے تھے این جیرانی این جیرانی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے میرے ہمسائے کدھر ہیں، میرے ہمسائے کدھر ہیں۔ فرشتے بولیں گے یا اللہ آپ کو ہمسایوں کی کیا ضرورت ہے، آپ تمام کمزوریوں سے پاک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے این عمار المساجد، مسجدوں کو تعمیر کرنے والے، ان کو آباد کرنے والے کہاں ہیں، وہ میرے ہمسائے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنا ہمسایہ بنا دے۔ اس شخص کی عظمت کے کیا کہنے جو اپنے پیدا کرنے والے کا ہمسایہ بن جائے۔ اور یہ نوکری اگر میرے اللہ نے قبول کر لی اور ہم اس کے ساتھ یہی گمان کرتے ہیں، اور اس نے فرمایا بھی یہی ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہوں، ویسے اس کی شان بڑی نرالی ہے۔ پرسوں میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ایک بندے کو، بلکہ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو ذرا لے کے آؤ، وہ اس کو لے کے آئیں گے۔ اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے اس کے بڑے بڑے گناہ چھپا کے رکھو، پیچھے رکھو، چھوٹے چھوٹے گناہ ذرا آگے ظاہر کر دو۔ حدیث شریف کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو گناہوں پر شرمندگی بڑی ہوتی تھی، ندامت بڑی ہوتی تھی، اور جس بندے کو گناہ کرنے کے بعد بتقاضۂ بشریت جان بوجھ کر نہیں ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ پشیمان بڑا ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ حالت بھی بندے کی بہت ہی پسند ہے۔ عبداللہ بن جدعان ایک بہت بڑا سخی تھا، بڑا لمبا چوڑا اس کا دسترخوان لگتا تھا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
ان کے بارے میں پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محبوب میرے سر کے تاج کیا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ فرمایا اللہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ حیرانی میں ڈوب گئی کہ اتنا بڑا سخی اور اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ ارشاد فرمایا اس نے کبھی ایک دن بھی نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہ بخش دینا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی تیرے اختیار میں ہے، میں کمزور تھا، مجھ سے گناہ ہو گیا، معاف کرنا تیری شان ہے۔ پر وہ اپنی شان دکھاتا ہے، وہ بڑی شان والا ہے۔ خیر وہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے یہ بھی تو نے کیا، جی کیا، یہ بھی گنائے جائیں گے۔ ہر گناہ پر اقرار کرے گا، اللہ پاک فرمائیں گے میرے فرشتوں اس کے ہر گناہ کی جگہ پر نیکی لکھ دو۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بڑے بڑے پاپی گناہ گار جب کھرے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح والی زندگی بسر کرتے ہیں، خوب نیکیاں کرتے ہیں، رب العزت نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کی ہم برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ صرف معاف نہیں کرتے بلکہ معاف کرنے کے بعد اس کی پہلی غلطیوں اور کوتاہیوں اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ ہے ہی بخشنہار۔ ارشاد فرمایا جائے گا اس کے ہر گناہ کی جگہ پر نیکی لے آؤ۔ اب وہی بندہ جو گھبرایا ہوا تھا وہ اپنے رب کا فضل، اس کی مہربانی اور اس کی عنایت دیکھ کر، عقیدہ توحید کی نعمت پا کر، کیونکہ یہ قرآن مقدس میں 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے، پہلی آیت ہے، کبھی کھولنا زیارت کرنا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا وہ لوگ جنہوں نے ملے جلے اعمال کیے تھے، کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے، بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ یہ گناہوں کی رغبت نہیں، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، کیونکہ اسلام گناہوں کی رغبت نہیں دلاتا، اللہ کی نشانی، اللہ کی رحمت کے پتے ضرور بتاتا ہے۔ تو ملے جلے تھے، اچھے بھی تھے برے بھی تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ جائیں گے کیسے؟ جہنم میں وہ اور دوسرے اللہ کے دشمن اور نافرمان وہ اکٹھے ہی جل رہے ہوں گے، تو کہیں گے تسی سانو کہندے سو بڑے اسی مسلمان ہاں، نیک بن جاؤ، نمازاں پڑھو یار، تے اج تسی بھی ساڈے نال ہی ہو، اج کٹھے ہی ایکو بیرک چن۔ اچانک اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا، کیونکہ عقیدے کی بنیاد پر بندے کا اگر گناہ بھی ہو جائے اور بندے کو شدید احساس ہو جائے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے، اس نے مجھ سے پوچھنا ہے، یہ چیز بندے کی کامیابی کی سند بن جاتی ہے۔ تو وہ کہیں گے تسی بھی ساڈے نال ہی ہو، کٹھے ہی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ تعالیٰ ایسے گناہ گار مسلمانوں کو بھی جہنم سے نکال لیں گے۔
پھر اللہ فرماتے ہیں بار بار کہیں گے وہ کافر اور نافرمان، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم اسی طرح کے مسلمان ہوتے، آج ہی بچ جاتے، آج ہی نکل جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر چھوٹے گناہ کی جگہ نیکی لکھتے جائیں گے۔ بندہ پہلے ڈرا ہوا تھا، اب اللہ کی رحمت کی ایسی اسے امید ہو گئی، کہتا ہے اللہ کے فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے کچھ اور بھی گناہ تھے وہ یہاں نظر نہیں آ رہے۔ اس کو سمجھ آ گئی کام بن گیا ہے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے میرے اور بھی جو چھپایا تھا نا اللہ کے سائڈ پہ رکھو، بندہ کہتا ہے میرے کچھ اور بھی گناہ تھے وہ یہاں نظر نہیں آ رہے۔ جب دیکھے گا نا کہ میرے گناہ نیکیوں میں بدلنے لگے تو اللہ کی رحمت، یہ اللہ سے لالچ رکھنا بھی نیکی ہے اور اللہ سے ڈرنا بھی نیکی ہے۔ بندوں سے ڈرنا بھی گناہ ہے اور بندوں سے لالچ رکھنا بھی گناہ ہے۔ جب لالچ طمع اپنے رب کے ساتھ ہوگا پھر وہ جائز نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں شامل ہو جائے۔ تو کہے گا یا اللہ میرے تو اور بھی کچھ گناہ تھے بڑے بڑے، تو وہ یہاں کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں چلے گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اتنا ہنسے اللہ کے پیغمبر کی داڑھیں نظر آ گئی۔ بندے کی اس لالچ پر، اللہ کی اس رحمت پر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں وقت دے رکھا ہے، یہ زندگی دے رکھی ہے، برف بیچنے والے اپنی برف کو سنبھال کے رکھتے ہیں، انہیں کچھ پیسوں کی امید ہوتی ہے کہ ہمارے پیسے کھرے ہوں گے، جتنے دیے ہیں اس سے ڈبل ہوں گے، منافع ملے گا۔ وہ اپنی برف پر کئی بوریاں ڈالتے ہیں کہ کہیں اس کو ہوا نہ لگ جائے، یہ پگھل نہ جائے، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ بہت بڑی مثال ہے۔ عقل مند انسان اپنی زندگی سنبھال کے رکھتا ہے، وہ اپنی زندگی سگریٹ پی کے ضائع نہیں کرتا، پان کھا کے ضائع نہیں کرتا، حقہ پی کے ضائع نہیں کرتا، تاش کھیل کے اپنی زندگی ضائع نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی کو سنبھالتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو موبائل دیکھ دیکھ کر، نیٹ دیکھ دیکھ کر اور اپنی زندگی کو اس کے حوالے کر کے جس طرح مرضی استعمال کر، وہ اپنی زندگی ضائع نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی سنبھال کے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ اللہ رب العزت نے قارون کا، جو بڑے خزانوں کا مالک تھا، موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا کہ وہ اتنا مالدار تھا، اس کے خزانوں کی چابیاں انسانوں کی بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ چابیاں، خزانے نہیں، بہت بڑی جماعت، بڑا زور لگا کہ وہ چابیاں، صرف چابیاں اٹھاتی تھی۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا، مال نے دماغ خراب کر دیا، خزانوں نے دماغ خراب کر دیا۔ اس کا کرم شامل حال نہ ہو تو کبھی بندے کو اس کی خوبصورتی برباد کر دیتی ہے، زبان کی صفائی برباد کر دیتی ہے، آواز برباد کر دیتی ہے، پہنے ہوئے کپڑے برباد کر دیتے ہیں، سواری برباد کر دیتی ہے، حسن و جمال برباد کر دیتا ہے، اس کی برادری اور اس کی کمپنی برباد کر دیتی ہے۔ اس کا کرم شامل حال نہ ہو تو انسان کو علم برباد کر دیتا ہے۔
علم اس کو لے بیٹھتا ہے، اس کا کرم شامل حال ہو۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، ہاتھ میں کتا پکڑا ہوا تھا، رسی پکڑی ہوئی تھی اور جا رہے تھے۔ ایک نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا، بزرگ ویسے جا رہے تھے، اور بعض لوگ بات بڑی کرتے ہیں، سمجھ اللہ پاک جہاں سے بھی بندے کو دے دے، ہدایت کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ نکال سکتے ہیں۔ وہ جوان اس بزرگ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، بابا جی غصہ نہ کرے جے، اے دسو کہ اے میرا کتا چنگا ہے کہ تسی چنگے ہو؟ اب یہ بات تو غصہ دلانے والی ہے نا، لیکن عقل مند لوگ بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں، بڑے تحمل والے ہوتے ہیں، وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتے، وہ فیصلے جلدی نہیں کرتے، وہ اپنا تجزیہ اور تبصرہ جلدی نہیں کر دیتے، وہ حوصلہ مند انسان ہوتے ہیں، وہ بڑے سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں، وہ بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ ایک ایک بات انسان کی یا کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے یا ناکامی کی طرف لے جاتی ہے انسان کو۔ ایک مختصر مثال دے کے پھر اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ جہاد پہ جانا ہے، قوم نے کیا جواب دیا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ جاؤ تم جا کے اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں، ہم نے نہیں جانا۔ تکبر کا بول بولا، اللہ نے پکڑ لیا، اور وادی تیک اور ماں موجود ہیں، وادی تیک کے میدان میں مدتوں اس میں رولتے رہے، صبح نکلتے تھے، شام تک سفر کرتے رہتے تھے، شام کو دیکھتے تھے کہ ہم جہاں سے چلے ہیں وہیں کے وہیں ہیں۔ ہر روز نکلتے تھے، ہر روز سفر کرتے تھے۔ اللہ نے بہت بڑے میدان کو بغیر پولیس کے، بغیر فوج کے، بغیر آہنی دیواروں کے، بغیر ہتھ کڑیوں کے اور بغیر دروازوں کے، اللہ نے بہت بڑے میدان کو جیل بنا دیا۔ سبب کیا تھا؟ ان کے تکبرانہ بول۔ تو اللہ کے بندے جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہے، وہ بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں، ان کو دین کا فہم نصیب ہو چکا ہوتا ہے۔ بابا جی نے کوئی غصہ نہیں کیا، بلکہ بڑی دنائی کے ساتھ مجھے اور آپ کو بات سمجھا گے، کہنے لگے بیٹا ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر میرا عقیدہ، میرا عمل اچھا ہو گیا اور میں دنیا سے اللہ کی محبت کے خزانے لے کر قبر میں داخل ہو گیا تو پھر میں اس سے اچھا ہوں، اور اگر میرا عقیدہ بھی ٹھیک نہ ہوا، میرا عمل بھی ٹھیک نہ ہوا اور میرا کردار بھی درست نہ ہوا، ایمان کی دولت مجھے نصیب نہ ہوئی، تو پھر یہ کتا مجھ سے اچھا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔
اللہ نے ارشاد فرمایا جل شانہ، ہم نے جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے، اور یہ کس کیٹیگری کے لوگ ہوں گے؟ دل تھے پر میرا فہم نہیں تھا، دل موجود تھے، دھڑکتے تھے، پر انہیں یہ احساس نہ ہو سکا کہ دل دھڑکا کون رہا ہے، زندگی چلا کون رہا ہے، کس نے زندگی دے رکھی ہے، کس نے ماں کے پیٹ کے اندر دل دھڑکایا اور مسلسل دھڑکا رہا ہے۔ اس کیٹیگری کے لوگ اس میں جائیں گے جن کی آنکھیں تھیں پر وہ دیکھ نہیں سکی اپنے پیدا کرنے والے کی نشانیوں کو، حالانکہ اس کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں زمین و آسمان میں۔ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ ارشاد فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ ارشاد فرمایا اے انسان، اے توحید سے، میں توحید سے محروم انسان، جب تیرے ٹیبل پہ، جب تیرے دسترخوان پہ کھانے لگ جائیں، سج جائیں، دودھ کے گلاس پڑے ہوئے ہوں، پانی کے گلاس پڑے ہوئے ہوں، جوس پڑا ہوا ہو، گوشت پڑا ہوا ہو، روٹی پڑی ہوئی ہو، چاول پڑے ہوئے ہوں، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس انسان تجھے چاہیے اپنے کھانے کی طرف دیکھ، زمین کس نے ہموار کی، بیج کس نے ڈالا، تو بیج بو کے زمین کے اندر اسے دفن کر کے گھر آ کے سو گیا، کون ہے جس نے عرش پر بیٹھ کر تیرے بیج کی رکھوالی کی؟ تو اسے بھول گیا جس نے تیرے رزق کے بندوبست کبھی وہ ماں کے پیٹ کے اندر کر دیے، کبھی زمین کی گہرائیوں میں کر دیے۔ تو کیسا انسان ہے، تو کیسا انسان ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ اور جانور تھوڑے دن کوئی بندہ انہیں چارہ کھلاتا ہے، جانور اس سے مانوس ہو جاتے ہیں، وہ اپنے مالک کو سمجھتے ہیں کہ یہ، بلکہ کتے اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں، خود بوٹیاں کھاتا ہے، وہ ہڈیاں کھا کر بھی خوش ہیں تو گوشت کھا کر بھی خوش نہیں۔ تعجب ہے انسان تیری زندگی پر، وہ ہڈیاں کھا کر بھی تیرے دروازے کی چوکی داری کرتا ہے، کسی دوسرے در پر نہیں جاتا، تو در در پہ یار جاتا ہے۔ عقل کے ناخن تو لینا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا۔ بس انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، دیکھتے تو سارے ہی ہیں، مالک نے دعوت فکر دی ہے، غور سے دیکھو،
زمین کس نے ہموار کی، بیج کس نے بویا، پانی کس نے لگایا، اگایا کس نے۔ اور جب بیج نکلتا ہے زمین پھٹ گئی، کونپل باہر نکلی تو یوں کھڑی تھی آسمان کی طرف دہائی دے رہی تھی، میرا بنانے والا بھی ایک ہے، کاریگر اتنا ہے، خوشبو بھی اس کونپل میں، خوشبو بھی اس میں، رنگ بھی اس میں، مٹھاس بھی اس میں، قد بھی اس میں، خوبصورتی بھی اس میں، تنا بھی اس میں، ٹہنیاں بھی اس میں۔ اس لیے فرمایا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون۔ اگر تجھے میری توحید سمجھ نہیں آ رہی تو کسی باغ میں چلا جا، ذرا پھلوں کا لگنا دیکھ اور ان کا پکنا دیکھ۔ کبھی کبھی میں اپنے رب کے فضل سے اس بات پر بھی غور کرتا ہوں، ماں کی گود میں بچہ پل رہا ہے، بڑھ ضرور رہا ہے، ماں کو بھی پتہ نہیں۔ کاریگر کے صدقے قربان جاؤں، کیسا کاریگر ہے جس ماں کی گود میں بچہ پل رہا ہے، بچہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اور جس ماں نے پیدا کیا ہے اس ماں کو بھی پتہ نہیں بچہ دن کو بڑھتا ہے کہ رات کو بڑھتا ہے۔ اور جس گھر کے اندر کیاری میں امرود لگا ہوا ہے، انار لگا ہوا ہے، سیب لگا ہوا ہے، گھر والے سارے انجینئر اکٹھے ہو جائیں، سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، جو مرضی کر لیں، ان کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پھل کس وقت لگ جاتا ہے، کس وقت بڑھتا ہے، رنگ کون بھر جاتا ہے، مٹھاسیں کون بھر جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فرمایا دو دریا چل رہے ہیں، اب بھی اٹک کے میدان میں، اٹک میں شاید کچھ دوستوں نے نظارہ بھی کیا ہو، دو دریا چل رہے ہیں، ایک پانی کی رنگت اور ہے، دوسرے پانی کی رنگت اور ہے، ایک کا ذائقہ اور ہے، دوسرے کا ذائقہ اور ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ آخر وہ کون ہے جس نے دو دریا اکٹھے ہی چلا دیے، دونوں کی رنگت بھی اور، دونوں کا ذائقہ بھی اور، درمیان میں کوئی دیوار نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی پردہ نہیں، کھاری میٹھے میں نہیں ملتا، میٹھا کھاری میں نہیں ملتا۔ تو نافرمانی اور فرما برداری مکس کر دیتا ہے، پانی اس کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، جہاں اس نے چلا دیا چل رہا ہے، کوئی فرق نہیں، صدیوں سے چل رہا ہے، ویسے ہی چل رہا ہے جیسے بنانے والے نے چلایا، کوئی فرق نہیں۔ کبھی اخبار پر خبر نہیں آئی کہ پانی مکس ہو گیا، کھاری میں میٹھا اور میٹھے میں کھاری، ایک رنگت میں دوسری رنگت چلی گئی۔ نہیں، یہ چیزیں حد سے تجاوز نہیں کرتی، اپنی اپنی حد پر رہتی ہیں۔ اسی لیے تو اس نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون
الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ بلال حبشی کوئی فیکٹریوں کا مالک تو نہیں تھا نا، وہ کوئی مربوں کا مالک نہیں تھا نا، وہ کوئی چودھری تو نہیں تھا نا، وہ کالے رنگ کا بکاتا غلام تھا۔ جب اس نے اپنے مالک کو پہچان لیا، ملا کیا دفنا علیک بین یدی فی الجنہ، بلال تم کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت کے اندر تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ لقمان سے آفام تھا، عظمت میں بلند پام تھا، غلام تھا، پر میرے مالک نے فرمایا ہم نے اسے حکمت اور دانائی دے رکھی تھی۔ اپنی حد پر رہیے، جس طرح پانی اپنی حد پر رہتا ہے، اپنی حد پر رہیے، جس طرح پھل اور درخت ایک حد پر جا کر رک جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو نیکی کر کے بھی مجھ سے معافی مانگتے ہیں، عبادت کرنے والے، بندگی کرنے والے، میری تعریفیں بیان کرنے والے، روزے رکھنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے اور میری حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، محبوبم میرے ان مومنوں کو بشارت دے دیجئے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے کھانے کی طرف دیکھو، جو کھانا ٹیبل پر لگا ہوا ہے دیکھو کس نے زمین ہموار کی، کس نے بیج ڈالا، کس نے رکھوالی کی، کس نے اگایا، کس نے کھڑا کیا، کس نے پکایا، کس نے توڑا، کس نے کاٹا، کس نے بوریوں اور ٹوکریوں میں بند کیا۔ اب مقدر کا، قسمت کا، جہاں تنگ گلیاں ہیں وہاں سائیکل والا پہنچ جاتا ہے، تیری اور میری قسمت کا پھل وہاں گلیوں میں آ جاتا ہے۔ اچھا، میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں پھل بیچنے والے سگریٹیں پی رہے ہیں اور سگریٹوں کے گل جھاڑ رہے ہیں، پھل صاف کرتے ہیں، انہیں لائنوں میں لگاتے ہیں، خود رب کی لائن میں کبھی آئے ہی نہیں۔ کہتے تو ہوں گے نا پھل کہ خود تو کبھی اپنے مالک کی لائن میں گیا نہیں، ہمیں تو لائن میں لگاتا ہے تو ہم لگ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ بندہ جب کسی پھل کی دکان پر جو بڑی سجائی ہوتی ہے نا، دور سے دیکھتا ہے تو یقین جانے دل کرتا ہے ابھی گاڑی سے نیچے اتر کر اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جائیں۔ ہر پھل کا ہی جدا رنگ ہے اور اس کا نقشہ ہی کمال ہے۔ آپ انار کھول لیں، جس طرح کھاری میٹھے میں نہیں ملتا، میٹھا کھاری میں نہیں ملتا، ایک کی رنگت اور ہے، دوسرے کی رنگت اور ہے۔ انار کا اوپر والا چھلکا اس کا رنگ اور ہے، اندر والے چھلکے کا رنگ اور ہے۔ چھلکا کڑوا ہے، دانے میٹھے ہیں۔ پہلے تو انار کھولیں گے تو یوں لگتا ہے جس طرح انار کے دانے دیکھ کر مسکرا رہے، اللہ کی کیسی سنائی ہے۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ چھلکا کڑوا، دانا میٹھا، آخر کون ہے کہ جو چھلکے کی کڑواہٹ دانوں میں نہیں آنے دیتا اور دانوں کی مٹھاس چھلکے میں نہیں جانے دیتا؟ کس نے میری اور تیری روزی کا بندوبست کیا ہے؟ اس کو پہچان،
میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ ارشاد فرمایا میرے بندے، اللہ نے تجھے جو کچھ دے رکھا ہے اس سے اپنی آخرت کا گھر تلاش کر۔ صحت ہے، جوانی ہے، زندگی ہے، عمر ہے، سوچ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، دل ہے، چہرہ ہے، ساری باڈی ہے۔ کل میں اپنے طلباء کو اور اپنے نمازیوں کو صبح فجر کے بعد رکوع والی دعا یاد کرا رہا تھا۔ یہ حسن المسلم کے اندر صحیح مسلم کے حوالے سے دعا موجود ہے۔ حوالہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ تاکہ آپ بھی یاد کریں گے۔ کمال قسم کی دعا ہے۔ ہم تو سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، وہ بھی بڑی مبارک دعا ہے، پڑھیں۔ یہ بھی رکوع کی دعا ہے، دعا بڑی کمال کی۔ اللہم لک رکعت، اے اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا، میں نے رکوع تیرے لیے کر دیا۔ اللہم لک رکعت وبک آمنت، یا اللہ میں نے رکوع تیرے سامنے کر دیا، میں جھک گیا تیرے سامنے اور تجھ پر ہی ایمان لے آیا۔ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اور میں تیرا فرما بردار ہو گیا۔ خَشَعَ سَمْعِي، میں نے جھکا دیے کان اپنے، وَبَصَرِي، اور آنکھیں بھی میں نے جھکا دی تیری بارگاہ میں۔ رکوع میں کان بھی جھک جاتے ہیں اور آنکھیں بھی جھک جاتی ہیں۔ خشع سمعی و بصری و مخی، میرے مالک میں نے دماغ بھی میں نے دماغ بھی تیرے سامنے رکھ دیا، جھکا دیا۔ وعظمی، اور ہڈیاں بھی میری تیرے سامنے جھک گئیں، بنائی تو نے تو جھکنا بھی تینوں نے تیرے سامنے تھا۔ وعصبی، اور میرے مولا میرے پٹھے بھی تیرے سامنے جھک گئے۔ ایک انگریز کار ٹامس لائل اس کا نام ہے، سائنسدان ہے، انگریز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ یوں اظہار کرتا ہے اپنی کتاب میں کہ جب بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے تو جسم کے 100 پٹھے ایٹ اے ٹائم حرکت کرتے ہیں۔ اگر ان 100 پٹھوں میں سے ایک پٹھا ڈیمیج ہو جائے تو بندہ پاؤں نہیں اٹھا سکتا۔ کتنی مشینیں میرے مالک نے میری اور آپ کی خدمت میں لگا دی ہیں، میری اور آپ کی نوکری میں لگا دی ہیں۔ یہ ساری نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکتیں دے میرے بھائیوں کو، بھائی حاجی محمود علی صاحب کو پرانا دوستانہ ہے، اللہ اس محبت کو عرش کے سائے کا سبب بنائے۔ اسی طرح بھائی مولانا ابراہیم ظہیر صاحب، ہمارا اللہ کے فضل سے بہت ہی پرانا یارانہ ہے، اور اسی طرح ہمارے بھائی اور ساتھی بڑے مستحکم اور مضبوط، اللہ مزید مضبوطیاں دے۔ یاسین کوکب صاحب اور پیارے بیٹے حمزہ یاسین صاحب، حکیم یعقوب صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو برکتوں سے مالا مال کرے، کسی کو بھی اللہ محروم نہ کرے۔ یہ ہمارے یوتھ فورس کے جنرل سیکرٹری ہیں لاہور کے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آپ کا کیا نام ہے؟ عامر یزدانی صاحب، یہ بھی ذمہ دار ہیں جماعت کے۔ تو یہ ساری محبتیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اور ان محبتوں کو عرش کے سائے کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی برکتوں سے مالا مال کرے۔ مجھے آپ کے ناموں کا علم نہیں ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پوری بیماریوں سے، برے اخلاق سے، برے اعمال سے، فتنوں سے اور شرور سے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ کیا بات ہو رہی تھی بھلا، کسی کو یاد ہے؟
ہے جی ہاں ماشاء اللہ. کبھی کبھی چیک بھی کر لیتے ہیں کہ کوئی بیٹھے ہیں بس پہنچے ہوئے ہیں. میں اصل میں حکیم صاحب کو بار بار کالوں سے مجھے پریشانی بھی ہو رہی ہے کہ ظاہر دکان کرتے ہیں. میں انشاءاللہ اسی پر اپنی اس دعا پر ہی اپنی بات. اچھا چلو قرآن پاک ویسے سنا دینے ہیں. یہ دعا مکمل کرنے کے بعد نا پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں. تو خشع سمعی و بصری، میری آنکھیں جھک گئیں، میرے کان جھک گئے، و مخی، اور یہ میرا دماغ میرے مالک تیرے سامنے جھک گیا، و عظمی، میری ہڈیاں، و عصبی، اور میرے پٹھے وہ تیرے سامنے جھک گئے، و مستقلت بہی قدمی للہ رب العالمین، اور میرے دو قدموں نے جو سارے جسم کا بوجھ اٹھایا سب تیرے لیے ہے جانوں کے رب. بڑی مبارک دعا ہے. اس کو پڑھا یاد بھی کرو، زیارت بھی کرو، اور رکوع کے اندر پڑھا بھی کرو. اللہ پاک ہمیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، صحت ہے، زندگی ہے، اور گھڑی ہے، کپڑے ہیں، یہ قلین ہیں، کرسیاں ہیں، سب کچھ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دے رکھا ہے اس سے کوئی چیز باہر رہ ہی نہیں جاتی. وہ وقت ہے، وقت سے فائدہ اٹھاؤ، اپنا وقت برباد نہ کرو، اپنے وقت کو سنبھالو جس طرح برف بیچنے والا اپنی برف کو سنبھالتا ہے. قیمتی وقت ہے، اس وقت سے جنت بننی ہے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. جن لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے پھر ان کی باتیں بھی کمال قسم کی ہوتی ہیں. کہتے ہیں جب میں قرآن پاک میں پڑھتا ہوں حکیم صاحب وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے ہی رحیم، تو سارے غم دور ہو جاتے، کوئی غم رہتا ہی نہیں، کیونکہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے. شیطان. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدقت يا رب العالمين.
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدقت يا رب العالمين.